واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے چند کلمات طیبات کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ کا ارشاد ہے فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اذکرونی سے پہلے فا لگی ہوئی ہے نا، یہ جزائیہ ہے۔ ایک جملہ شرطیہ مقدر ہے۔ فرمایا میں نے تم پر کتنا احسان کیا، اللہ، میں نے تمہیں سارے نبیوں کے نبی اور سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ محبوب کا امتی بنایا۔ کیا بات ہے، 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 بے شک۔ اور میں نے تمہیں دین ابراہیم پر قائم رکھا ہے اور تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ اللہ، اور یہ میں نے جو جتنی نعمتیں بھی دی ہیں صدقہ تو انہیں محبوب کا۔ تو جب میں نے تمہیں شاباش اسی طرح کرو، جب میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تو بس تمہیں چاہیے کہ میرا ذکر کرو، اور پھر جب تم میرا ذکر کرو گے نا تو پھر میں بے نیاز، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، میں پھر تمہیں خالی نہیں بے شک، بے شک۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہمارے آقا علیہ السلام اور کلام ہمارے رب کا ہوتا ہے، مفہوم رب کا ہوتا ہے، اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے فرمایا بزبان معبود، فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ، ذکرتہ فی نفسی، جو بندہ چپ کر کے علیحدگی میں میرا ذکر کرے، میں بھی خاموشی سے اس کا ذکر کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ یہ بھی لائق ذکر ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر بندہ محفل میں بیٹھا میرا ذکر کرے گا تو ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْہُ، میں ان کی محفل سے اعلیٰ محفل میں اب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر پاک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر بلا واسطہ اور دوسرا ہے ذکر باللہ۔ ذکر بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، وہ بے نیاز ہے، لائق عبادت ہے۔
وہ معبود ہے، یہ اس کی ذات اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ اور کیونکہ قرآن مجید، فرقان حمید، سارے کا سارا قرآن بے شک اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، محبوب ہم نے ذکر نازل کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ ذکر کسی کو بھی اختلاف نہیں، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شکر، وہ قرآن اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا ہر حرف اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک تو جب یقین سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اب پورے قرآن میں صرف اللہ کی ذات و صفات کا ذکر تو نہیں نا، اس کے پیارے نبیوں کا ذکر بھی، بے شک نبیوں کی ذاتوں کا ذکر بھی ہے، صفات کا ذکر بھی ہے، محامد کا ذکر ہے، محاسن کا ذکر ہے، ان کے ارحاسات کا ذکر ہے، ان کے معجزات کا ذکر ہے، ان کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی سیرت کا ذکر ہے، ان کی صورت کا ذکر ہے، کل انبیاء کا ذکر ہے، بے شک بے شک، اور پھر ہمارے آقا کا کل نبیوں کے لیے رحمت ہونے کا ذکر بے شک بے شک بے شک بے شک، کل نبیوں کا نبی ہونے کا ذکر بے شک بے شک بے شک، اور اسی طرح جتنے اولیاء کاملین ہیں، کیونکہ لفظ ولی جو ہے نا یہ عام لفظ ہے، اللہ کا ہر محبوب بندہ ولی ہے، واہ 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 جی، اللہ تعالیٰ کا ہر محبوب بندہ ولی ہے، اللہ، مگر ہر ولی نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعی نہیں، ہر نبی ولی ہے مگر ہر ولی نبی نہیں، ہر صحابی ولی ہے مگر ہر ولی صحابی نہیں، یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ بے شک بے شک، تو حضرات محترم، اب یہ سارے کے سارے جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا ذکر، ان کی ذاتوں کا، ان کی کرامات کا، ان کی عظمت و شان کا ذکر بھی قرآن میں، بے شک بے شک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے بغض رکھنے والوں پر لعنت کا ذکر بھی قرآن میں، اللہ بے شک، واہ واہ، اتلم بعد ذالک زنیم، اب اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے محبوب کی عیب جو ہی کرے وہ لطف حلال نہیں، بے شک بے شک بے شک، اور اگر ابو لہب نے محبوب کے خلاف کچھ کیا تو رب نے تبت یدا ابی لہب، واہ جی واہ، آخر دیکھو نا کوئی کسی کے محبوب کو ستایا ہائے 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 ہائے، تو محب کو پھر حال تو آتا آتا ہے، بے شک بے شک، تو جناب اللہ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، بے نیاز ذات ہو کر مذمت فرمائی ہے محبوب کے گستاخ، اور اگر ولیوں سے پیار کر لیا کتے نے، اس کا ذکر بھی قرآن میں، اس کا ذکر بھی، تو پتہ چلا کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو یا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں سے کسی محبوب کا ذکر ہو یا ان کے دشمنوں کی مذمت کا ذکر،
یا ان کے ساتھ نسبت پانے والی کسی عام شے کا ذکر ہو، یہ سارے ذکر اللہ کے ذکر۔ تو جب یہ سارے ذکر اللہ کے ذکر ہیں اور بالیقین، تو پھر کیا میلاد کی محفل اللہ کے ذکر کی محفل؟ تو پھر 11ویں شریف کی محفل اللہ کے ذکر کی محفل، کسی اللہ کے محبوب بندے کے عرس کی محفل، کسی محبوب بندے کے یوم، ان کی عظمت و شان کے تذکرے کی محفل، یہ ساری محفلیں اللہ کی محفل، اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کی محفل۔ اور جو اللہ کے ذکر کی محفل ہے نا، اسے ہمارے آقا نے جنت کا باغ صحابہ تشریف فرما ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور پرفتن میں ہم صحیح عقیدے والے، ہم علی علی کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، کسی لالچ میں ہم علی علی نہیں کرتے، ہمیں کسی نے خریدا نہیں اور نہ ہم کیا بات کیا بات کیا بات، ہم علی علی کرتے ہیں۔ اور جن کو علی پاک سے نسبت ہے ان کی بھی تعظیم و تکریم اللہ اکبر، دل سے کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور میں یہ کہتا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، وہ تو معصوم ہے، سارے نبی معصوم ہیں، مگر ہیں علی کو مولا ماننے والے۔ کیا سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہیں، پاک ہیں، بڑی شان والے، بڑی، تو کیا ہمارے آقا کو وہ اپنا مولا نہیں مانتے؟ بے شک مانتے ہیں۔ سرکار نے جو فرمایا کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں بس علی اس کا مولا۔ بھائی ہمارے آقا کا بھی 1.25 لاکھ نعرہ ہے، 1.25 کروڑ نعرہ، 1.25 کروڑ نعرہ، نعرہ رسالت۔ علی پاک کی جتنی بھی شان ہے تو آقا کا صدقہ، ہر صاحب شان کی شان آقا کے لنگر، کیا بات کیا بات، قاسم نعم الہی ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہر ہماری جو محفل ہے نا، اس میں ہر بات سوچ کے کیا کرو۔ آپ لوگ کہہ دیں گے ذمہ ہمارے پڑ جائے، دیکھو جی فلاں کی محفل میں یہ بات ہو رہی، اس لیے دائرے میں رہنا چاہیے۔ بے شک۔ تو جناب بندہ، یہ شیعوں کا نعرہ ہے، 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے، 5 تن کے 5 ہیں، بھئی 5 تن میں علی نہیں ہے، وہاں علی کے 5 نعرے علیحدہ پہ 1.25 لاکھ، اس کا کیا ٹھیک ہو گیا، سارے 5 تن پاک کروڑوں نعروں کے مالک، سب کروڑوں نعروں، کیا بات کیا بات۔ اس لیے یعنی وہ سرکار کے حکم کے مطابق ہمیں اس کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ سرکار میں علی
کچھ لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے اور وہ ایسا غلو کریں گے کہ عیسائیوں کی طرح ہوں گے، اور کچھ آپ کہ معاذ اللہ عیب اور نقص بیان کریں گے، اور اس طرح جیسے یہودی ہیں علی کی عظمت سن کر جن کی پیشانی پہ شکن آ جائے وہ یہودیوں کی طرح ہے، اور جو علی پاک کو اپنے مقام سے تجاوز کرا دے وہ عیسائیوں کی طرح ہے۔ بے شک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک ایسی ہستی ہے جو پل صراط کی مانند ہے، جس نے علی کو مانا اس کا بیڑا پار، سبحان اللہ، اور جو علی کو نہ مانے منصب ہی نہیں مل سکتا۔ بے شک بے شک دیکھو نا بھائی، بغیر ایمان کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، بغیر ایمان کے کوئی عشرہ مبشرہ میں نہیں ہو نہیں سکتا، بن سکتا، بغیر ایمان کے کوئی خلیفہ راشد نہیں بن نہیں سکتا۔ بن جس کو بھی جو منصب ملے گا پہلے ایمان کی دولت سے وہ فیض یاب ہوگا، پھر منصب آئے گا۔ کیا بات، بے شک بے شک، اب دیکھو صحابیت کی تعریف کیا ہے کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہ، بے شک ان پر ایمان رکھتے ہوئے جس نے ان کی صحبت حاصل کی چاہے ایک لمحہ، وہ صاحب بے شک، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، اور ایمان تو محبوب جو فرمائے اس پہ ایمان ہے۔ بے شک بے شک، آپ نے فرمایا ہے نا کہ یحب علی مومن و یبغضہ منافق، سبحان اللہ، کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے کرتا ہے، اور منافق علی سے بغض۔ بے شک تو میں اس خبیث کو بدماش نہ کہوں بے شک، بالکل، جو صدیق اکبر کو محب علی نہ مانے، کیا بات ہے، کیا بات، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، واہ واہ واہ، مگر محب علی ہو کر افضل البشر۔ سبحان اللہ، بابا تمام کمالات کا انحصار ایمان کا ہے، دلوں کے حال یا اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب جانتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لیکن کبھی کبھی دل کی بات جب زبان پہ آتی ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے۔ بے شک علی کی محبت جس کے دل میں نہیں وہ نہ صحابی بن سکتا ہے، نہ وہ تابعی بن سکتا ہے، نہ مجتہد بن سکتا ہے، نہ غوث قطب اور ولی بن سکتا ہے۔ یہ سارے منصب اسی کو ملتے ہیں جس کے دل میں محبت علی کا۔ سبحان اللہ، واہ، ہم سرکار کے فرمان کا دامن تھام ہے یہ بات۔ بے شک اور بابا اللہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہیں وہ تو نبی پاک کے در کے کتے کی نہیں کرتے تھے، بے شک بلکہ سرکار کا مقام تو بلند و بالا۔ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سیار لجپا اللہ اللہ، جو گولڈر شریف کے حضرت اعلیٰ کا پیر خانہ ہے، سبحان اللہ، آپ حضور شمس العارفین کے مرید اور خلیفہ مجاز ہیں، سبحان بے شک، اللہ، سبحان اللہ، اور جناب بندہ حضور پیر سیال شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ گولڈر شریف تشریف لے گئے۔
ایک دور میں آپ کو جمعیت علماء پاکستان کا صدر بنا دیا گیا تھا. آپ گولڈا شریف تشریف لے گئے. اس وقت حضور بابو جی سرکار جو وقت کے کتب ہیں, بڑے بڑے علماء محققین ان کے غلام, حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے خود شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی گاڑی کو کپڑے سے صاف, سبحان طریقت کا انداز بتایا. یہ ہمارے شیخ کامل کہ مرشد کامل کا شہزادہ آیا ہے. یہ قمر الدین نہیں آیا, یہ خود شمس الدین آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حالانکہ آپ دیکھیں بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ قدس سر العزیز بہت بڑی روحانی ہستی ہیں. یہ ٹیوانے آپ کے مرید ہیں, سرگودے والے. تو خضر حیات وزیر اعلیٰ تھا کسی دور میں, دعوت کی حضرت صاحب کو, اور آپ کو پھر لانے کے لیے گاڑی بھی بھیجی. ان کے پاس گاڑیوں کی کمی تو نہیں تھی نا, لیکن ایک استقبال کا طریقہ. بے شک, بالکل ٹھیک. آپ تشریف لائے, پیچھے آپ کے کئی گاڑیاں تھیں, انتظام تھا آپ کے لیے جہاں کھانے کا. حضرت صاحب تشریف فرما ہوئے, اور مان لگے وہ ڈرائیور کہاں ہے جو ہمیں لے کے آئے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کیونکہ اتنا لمبا سفر جو ساتھ کر کے آیا ہے, آپ کی کوئی ضرورت کی چیز ہوگی, اس لیے انہوں نے فٹافٹ ڈرائیور کو بولا. ڈرائیور آ گیا. کیونکہ یہ جو لوگ جاگیردار ہوتے ہیں, سرمایہ دار ہوتے ہیں, یہ نوکروں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. اپنے سامنے بیٹھ کر ان کا کھانا برداشت نہیں کرتے. حضرت صاحب نے میں ڈرائیور کہاں ہے, ڈرائیور آ گیا. بولا یار تو میرے ساتھ بیٹھ. بیچارہ بیٹھ گیا. میں یار تو اتنے لمبے سفر میں ہمارا ساتھی رہا ہے, رفیق سفر ہے, کھانا بھی ہم اکٹھا ہی کھائیں. اب بیچارے ڈرائیور کا ایک سانس نیچے اوپر والا اوپر رہ گیا. اب دیوانے دیکھیں بھی ہم نوکر بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے, اور ہمارا نوکر ہمارے پیرو مرشد کے ساتھ. وہ بیچارہ تو جناب پریشان ہو گیا. اس نے کہا حضور ہمارے لیے لنگر ہے, کھانا ہے, آپ کا صدقہ ہی ہے, میں کھا لوں گا. میں نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں ان کو کہا بھئی کہو نا اس کو میرے ساتھ کھانا کھا. انہوں نے کہا حضور ان کے لیے کھانا ہے, آپ تناول فرمائیں, ان کے لیے ہے کھانا. آپ نے ایک یا دو مرتبہ فرمایا کہو اس کو یار میرے ساتھ. جب انہوں نے نہیں کہا میں کہ اٹھا لو کھانا. جب جلال میں آئے تو ٹیوانے کانپنے لگ گئے, اور انہوں نے ڈرائیور کو کہا یار خدا واسطے بیٹھ. سرکار ناراض, آپ کا مہربانی ہمیں معاف فرمائیے, آپ کے ساتھ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. ایسی ہستیاں. جناب بندہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ وہ ہستی ہے جن کی گاڑی بابو جی سرکار نے بتایا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ گولڈا شریف کا آستانہ بھی بہت بڑا آستانہ, بڑا وسیع عریض, اور حضور تاجدار گولڈا کا مقام بہت بلند و بالا مقام ہے. کیونکہ آپ کے دور میں آپ جیسا عالم کوئی نہیں تھا.
کوئی کچھ کہتا رہے کسی کے لیے. تاجدار گولڈا کی تصانیف اگر کسی میں صلاحیت ہے نا پڑھ کے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنی اونچی علمیت کا مالک ہے. ہونا بھی چاہیے یار جو علی کا بیٹا ہے اس میں میں حیران ہوتا ہوں یار. کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم سہروردی ہیں, تو لانتیوں قادری ہو کر تم علی کو نہیں مانتے. غوث اعظم تم پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور تمہیں کان پکڑوا کے چھتر مارے گے کہ خبیثو جو علی کا نہیں ہمارا کیا بھئی چاہے غوث اعظم وہ بھی تو علی پاک کے بیٹے, داتا سرکار علی پاک کے بیٹے, غریب نواز علی پاک کے بیٹے, جتنے سید النسب سید کامل ہیں سب علی کے بیٹے ہیں. ان اغواس اقتاب ابدال اور جناب ائمہ کے باپ کا مقام کیا ہو. اسی لیے سرکار میں نا کہ بھائی علی کی محبت کا نام ایمان ہے, کیا بات ہے, علی سے بغض کا نام نفاق ہے. روک کوئی نہیں سکتا علی علی کرنے سے, بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کسی کا نام زیادہ ذکر کرانا چاہے نا تو دشمن پیدا کرتا. پورا فل اشیاء بے ازداد ہے. مولانا خدا بخش اظہر مرحوم و مقبول بڑے نیک آدمی تھے, عالم تھے, بڑے خطیب تھے, شجاباد. وہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے تھے بھلا تھی بھی وہ شیطانہ. وہ فرماتے بھلا تھی بھی وہ شیطانہ, پر تو گستاخی نہ کرے آتے آدم کون کرے. ہم بھی کہتے ہیں بھلا تھی وہ دشمنان علی, تم بھونکتے رہو علی کے خلاف. ایمان سے یہ ان لوگوں کی خوش نصیبی ہے بے شک بے شک جو علی علی کرتے ہیں. بے شک. یہ جو شیعہ ہیں نا رافضی ہیں یہ نہیں علی علی کرتے. آپ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ علی علی کرتے ہیں. وہ کمینے تو علی کو بزدل سمجھتے. بے شک. وہ تو بہت بڑے لعنتی اور بہت بڑے جہنمی اور کتوں کو اتنی غیرت نہیں کمینوں. میرے آقا نے میں الحق و معالی و علی و الحق علی تو صدیق اکبر کی ابتدا میں اور تم بھونکتے ہو علی کے. علی پاک تو فاروق اعظم کی ابتدا میں ہیں, علی پاک عثمان غنی کی ابتدا میں ہیں. اس لیے ہیں کہ یہ سارے میرے آقا کے مخلص خادم ہیں اور میں ان کی تصدیق کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ علی کبھی منافقت کرنے والی ہستی کا نام ہے. میں ان کے ساتھ ہوں. جو ان کے خلاف بکواس کرے گا وہ علی کا کچھ نہیں ہے. یہ حقائق ہے. دیکھو نا علی پاک ڈرنے والے ہیں نہیں یار. جو نہ بدر میں ڈرے, نہ احد میں ڈرے, نہ خندق میں ڈرے, نہ خیبر میں ڈرے, اور تقریباً ہر میدان جہاد کا ہیرو علی ہے. سبحان اللہ. بے شک علی پاک تو کسی میدان میں تاریخیں کھول کے دیکھو کہیں نہیں ملے گا کہ علی فلاں جگہ پر ہر گئے تھے. علی علی حیدر حیدر حضرات محترم
بے شک ہم عثمان غنی کے نوکر بے شک کیوں؟ اگر ان میں محبت علی نہ ہوتی تو علی کبھی ان کے ساتھ نہ کرتا۔ علی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ بے شک بے شک جس کا ایمان نہ ہو وہ خلیفہ راشد بن سکتا ہے؟ نہیں محبت علی کا نام ایمان ہے۔ بے شک میرے آقا نے جو فرمایا، اور جناب علی سے محبت سے رحم ہوتے چھوٹے چھوٹے لوگ، ابتدا سے آج تک چھوٹے چھوٹے لوگ، علی سے تو اللہ نے محبت کی، علی سے تو رسول اللہ نے محبت کی۔ سرکار نے خیبر میں فرمایا نہیں تھا لعوت جنہ هذه الرایۃ غدا رجل یفتحنا ونادی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر گیا۔ اللہ اکبر، اور وہ ہے کون؟ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا کا اعلان ہے، جب آقا نے کہا ہے کہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، تو کون بے غیرت ہوگا جو علی سے محبت سبحان اللہ، اور پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ من اکبر شیئن اکثر ذکر، جب کسی کو کسی شے سے محبت ہوتی ہے اکثر اسی کی بات۔ بے شک پاگلو ہم علی علی کیوں نہ کریں، ہمیں محبت جو ہوئی علی کے ساتھ۔ ہم یادی کی محفل کریں، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، ہم کسی ولی کے عرس کی محفل کریں، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اس محفل میں فرشتے ہم پر چھان تان کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک بندے کا نام اللہ ان سے سنتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے، رحمت برستی ہے، یہ سب حدیثوں میں موجود ہے، رحمتیں برستی ہیں۔ تو جناب جب ہر ایک کا ذکر رحمتیں برساتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا منصب دلاتا ہے، تو بتاؤ ذکر علی کا مقام ہم تم سے ڈر کے نہیں کہتے کہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، ہم کسی سے ڈر کے خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، ہم اس لیے مانتے کہ ہمارے علی نے مانا۔ اب پھر اس کے باوجود اگر کوئی ہمیں کہے رافضی ہے تو کہتے وہ خود جھوٹے، خود بکواس۔ بے شک رافضی محب اہل بیت کو نہیں کہتے، رافضی گستاخ صحابہ کو کہتے ہیں۔ ہم آقا کے صحابہ کو سلام کرتے ہیں، بے شک سلام کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، بے شک ہماری نجات کا سبب ہے، جن کو آقا نے اپنے قریب سلایا ہوا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، میں اپنے میتوں کو ولیوں کے قبرستان میں دفن کیا کروں، کیونکہ اگر ولی کے قبرستان میں دفن کرو گے تو ولی کے فیض سے اس کی بخشش۔ ہمارے پیر صاحب قبلہ حضور امام الواصلین قدس سرہ العزیز کا ایک ہمارا پیر بھائی تھا غلام شبیر، اب کافی عرصے سے نظر نہیں آیا، لگتا ہے کہ شاید اس کا وصال ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ وہ پیر صاحب کی خدمت میں رہتا تھا، اللہ تہجد کے وقت بھی اس نے وضو کرانا، ہر وقت اس کو اجازت ہوتی تھی کمرے میں جا کر آپ کو مٹھیاں بھرنا، سب کچھ۔ مجھے غلام شبیر نے بتایا تھا کہ ایک دن حضرت صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ شبیر، جہاں ہماری قبر ہوگی نا، اگر وہاں کوئی دفن ہوگا تو نکیریں سوال کرنے لگیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
انہوں نے ہمارے پیر سے قبلہ کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نعرہ حیدری لگاؤ نا صرف یا علی نہ کہا کرو، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یار ہم پھر کیوں نہ کریں؟ کوئی جلتا ہے چلنے نہ برا، کیوں جی؟ بے شک بے ہم شک کسی کی پیشانی کے داغ نہیں دیکھتے، بے شک بے شک ہم کسی کے جناب کھوتے کی طرح کپڑوں میں لدا ہوا نہیں دیکھتے، ہم جبہ نہیں دیکھتے، ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو صرف آقا کی محبت دیکھتے ہیں، اور آقا کی محبت اسی میں ہے جو میرے آقا کے محبوبوں سے محبت ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، جی صحابی رسول مانتے ہیں۔ حسن پاک نے مانا، ہم نے مانا، جناب بندہ اب یہ تھوڑی بات ہے دیکھو جی حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا ذکر نہیں کرتے سر، وہ شان و عظمت کا ذکر اللہ کے بندوں جب صحابی مان لیا تو اس سے بڑا اور کیا مان؟ کیا بات کیا بات کیا بات۔ اس لیے ایک جگہ یہ نعرہ لگ رہا تھا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں وہاں تھا، میں نے نعرہ لگانے والوں کہا یار پورا نعرہ لگاؤ، واہ واہ واہ، کہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنت، کیا بات ہے کیا بات۔ ہر دشمن لعنتی منافق لعنتی نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے نہیں لگایا۔ اب آج کل جناب بندہ ایک مولوی کی بڑی ہر طرف شان شان دھاں دھاں ہے جی، وہ مولوی کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر رونا کمینوں کا کام۔ آپ لوگوں کے فیس بکوں میں ہوگی، بتاؤ سرکار خود روئے ہیں، بے شک علی پاک روئے ہیں، ستیہ کیسی بات کرتے ہیں ملا؟ یہ لانتی بیچارے حرام موت مرنے والے ہمارے لیے وقت کے غوث ہونے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا۔ آمین۔ بہرحال اللہ کے محترم دور پر فتن ہے، یہ رافضیوں کی کلام بھی نہ لایا کرو، رافضیوں کی بات بھی نہ کیا کرو، ایسا جملہ مت بولو جس سے صحابہ کی توہین کی بو آتی۔ ہم آقا کے ہر صحابی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نے خود فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کے خلاف ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہر جنتی، دشمن علی لعنتی لعنتی، دشمن علی لعنتی لعنتی۔ یہ ہمارا نعرہ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ قبول۔ آمین۔ وآخر دعوانا واجب واجب، سبحان ما لن يقبل